السلام علیکم معزز سامعین۔ کتنی بار دیکھا گیا ہے کہ جب جوان العمر بچے کی شادی ہوتی ہے تو اللہ رب العزت اسے اچھا گھر عطا فرماتے ہیں اور اچھا گھر والا عطا فرماتے ہیں، مگر وہ 4-5 سال گزرنے کے بعد پریشان بیٹھی ہوتی ہے۔ اس سے اس کی سہیلی آ کر پوچھتی ہے، تم پریشان کیوں بیٹھی ہو؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنا خوبصورت بنایا، شکل بھی اچھی دی، عقل بھی اچھی دی، تعلیم بھی اچھی دی، مال بھی دیا، تمہارے خامد کا بزنس اتنا اچھا ہے، تمہارا گھر اتنا بڑا ہے، تمہارا خامد تم سے اتنا پیار کرتا ہے، زندگی کی ہر سہولت تمہارے پاس ہے، بینک بیلنس بہت زیادہ ہے، تم عیش و آرام کی زندگی گزار سکتی ہو، تم خواہ مخواہ کیوں پریشان بیٹھی ہو؟ وہ کہے گی کہ میں اس لیے پریشان ہوں کہ میری شادی کو 5 سال گزر گئے ہیں، مگر ابھی تک اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد والی نعمت عطا نہیں کی۔ وہ بے چینی سے بیٹھی دعائیں مانگ رہی ہوتی ہے، حالانکہ اس سے پتہ ہوتا ہے کہ جب میں حاملہ ہو جاؤں گی تو پھر مجھے 9 مہینے بیماروں کی طرح گزارنے پڑیں گے، نہ مجھے کھانا اچھے لگے گا، نہ کوئی کام کر پاؤں گی، کہیں مرتبہ مجھے وقت گزارنا مشکل ہو جائے گا۔ پھر جب بچے کی ولادت کا وقت ہوتا ہے، وہ بھی زندگی اور موت کا معاملہ ہوتا ہے۔ پھر جب بچہ پیدا ہو جائے گا، پھر مجھے 2-4 سال بچے کی خاطر راتوں کو جاگنا پڑے گا، مگر وہ یہ سب تکلیفیں برداشت کرنے کو تیار ہوتی ہے، اسے تو اولاد چاہیے ہوتی ہے۔ اگر اس سے بتایا جائے کہ تم رات تہجد کے وقت یہ عمل کر لیا کرو تو وہ اٹھ کر تہجد کے وقت وہ عمل کرے گی۔ اگر اس سے کہیں کہ تلاوت کرو تو وہ اٹھ کر تلاوت کرے گی۔ اگر رمضان المبارک میں کبھی راتوں کو جاگے گی تو بھی اولاد کی دعائیں مانگے گی۔ اگر حج اور عمرے پر جائے گی تو طواف کعبہ کے بعد اولاد کی دعائیں مانگے گی۔ مقام ابراہیم پر نفل پڑھ کر اولاد کی دعائیں مانگے گی۔ عرفات کے مقام پر حاضر ہو کر اولاد کی دعائیں مانگے گی۔ مزدلفہ میں حاضر ہو کر اولاد کی دعائیں مانگے گی۔ جب کہیں اللہ والوں کی محفل میں حاضری ہوگی تو اولاد کی دعائیں مانگے گی۔ گویا جب بھی کوئی مقبولیت دعا کا موقع دیکھتی ہے تو اللہ رب العزت کے حضور اولاد طلب کرنے کے لیے اپنا دامن پھیلا دیتی ہے۔ جب اولاد ہو جاتی ہے تو پھر ماں تو اپنے آپ کو بھی بھول جاتی ہے، وہ اپنے چھوٹے بچے کی خدمت میں سارا دن لگی رہتی ہے، گویا وہ اپنے بچے کی باندی بن جاتی ہے۔ نہ اسے کھانا یاد رہتا ہے، نہ پینا یاد رہتا ہے، یہ نہیں کہ 8 گھنٹے کے بعد اس کی ڈیوٹی ختم ہو جاتی ہے، بلکہ وہ تو 24 گھنٹے کی خادمہ بن جاتی ہے۔ رات کو تھکاوٹ کی وجہ سے سوئی ہوئی ہوتی ہے، اسے میٹھی نیند آ رہی ہوتی ہے، مگر بچہ رو پڑے تو اسے اپنا آرام بھول جاتا ہے اور وہ اٹھ کر بچے کی ضرورت پوری کرنے کی فکر میں لگ جاتی ہے۔ یہ کبھی نہیں ہوتا کہ بچہ روتا رہے اور ماں سوئی پڑی رہے اور کہے کہ میں صبح اٹھ کر دودھ پلاؤں گی۔ وہ جتنی بھی تھکی ہوئی ہوگی، جب بھی اس کے کانوں میں بچے کے رونے کی آواز آئے گی، وہ اٹھ کر اپنے بچے کو دودھ پلائے گی۔ پھر بچے کو دودھ پلا کر ذرا لیٹی، ابھی آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہوا، آنکھ نہیں لگی تھی، بچہ پھر کسی وجہ سے رو پڑا، وہ پھر اٹھ کر بیٹھ جائے گی، اسی طرح رات گزر جائے گی۔ صبح یہ نہیں کہے گی کہ میں نے رات کی ڈیوٹی دی ہے، اب دن کے وقت بچے کو کہیں اور بھیج دو۔ وہ سارا دن گھر کے کام بھی سمیٹے گی اور بچے کی خدمت بھی کرے گی، اس کے ہاتھ کام کاج میں مصروف ہوں گے اور اس کے کان بچے کی آواز کی طرف لگے رہیں گے۔ ذرا سا کھٹکا محسوس ہوتا ہے تو اسی وقت بھاگ کر جاتی ہے، پہلے بچے کے سہولت کا کام کرتی ہے، اس کو سلاتی ہے، پھر آ کر باقی کام سمیٹتی ہے۔
بچہ پیدا ہونے سے پہلے جب وہ اپنے میاں کے ساتھ بازار جاتی تھی تو اپنے کپڑے اور جوتے خرید کر لاتی تھی۔ اب بچہ پیدا ہونے کے بعد کبھی بازار جائے گی تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ڈھونڈتی پھرتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے بچے کا جوتا ایسا ہو، اس کے کپڑے ایسے ہوں، اس کا فیڈر ایسا ہو، اس کا لباس ایسا ہو۔ وہ ساری چیزیں بچے کی خود خرید کر اور اپنی چیزیں بھول جاتی ہے کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے یا نہیں۔ اسے بچے سے ایسی محبت ہوتی ہے کہ سارا دن کام کاج کرنے کی وجہ سے تھکی ہوئی ہوتی ہے، مگر جب بچے کو گود میں لے کر بیٹھے تو اس کی شکل کو گھنٹوں دیکھتی رہتی ہے اور اس کو زندگی کی ساری خوشیاں اسی میں مل جاتی ہیں اور اس کا غم ختم ہو جاتا ہے۔ یہ محبت بھی عجیب چیز ہے کہ بچہ تو بولتا نہیں ہے، مگر اس دیوانی کو بھی دیکھیں کہ وہ بچے سے بیٹھی باتیں کر رہی ہوتی ہے۔ وہ بچہ گو گو کر کے چھوٹی سی آواز نکالتا ہے اور وہ اس سے گھنٹوں باتیں کر رہی ہوتی ہے۔ بچے کی محبت اس کو پاگلوں کی طرح بنا دیتی ہے۔ اگر بچے کو کوئی خالہ کے پاس لے کر چلا جاتا ہے تو وہ اپنی بہن کو فون کرتی ہے کہ میرے بیٹے کو جلدی بھیج دو، میں اداس ہو رہی ہوں۔ وہ بچے کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کر کسی دوسرے شہر میں چلی جائے۔ وہ کہے گی کہ میں اپنے بچے کو ساتھ رکھوں گی۔ یہی نہیں کہ ماں کو اپنے چھوٹے بچے سے ہی محبت ہوتی ہے، بلکہ بچہ اگر بڑا ہو جائے تو بھی ماں کی محبت میں فرق نہیں آتا۔ ہم نے دیکھا کہ جوان بچہ بزنس کے لیے باہر چلا جاتا ہے تو ماں اس کے لیے پیچھے دعائیں مانگ رہی ہوتی ہے اور وہ اس کو یاد کر کے بیٹھی رو رہی ہوتی ہے۔